مووی کی شروعات میں ہم ایک عورت جس کا نام جینٹ ہوتا ہے اس کو ایک دوسری دنیا میں دیکھتے ہیں جہاں وہ ایک اسپیس شپ کو گرتے دیکھتی ہے جس میں سے ایک شخص باہر آتا ہے جو زخمی ہوتا ہے۔ وہ جینٹ سے اس جگہ کے بارے میں پوچھتا ہے، پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم اپنی دنیا میں اسکاٹ دی اینٹ مین کو دیکھتے ہیں جو کہ ویورز کو اپنی زبانی بتا رہا ہوتا ہے کہ کیسے اس نے ایونجرز کے ساتھ مل کر دنیا کو بچایا تھا، جس پر اس نے ایک بک بھی لکھی ہوتی ہے۔ پھر اس کو پولیس اسٹیشن سے کال آتی ہے۔ جب اسکاٹ وہاں جاتا ہے تو اس کی بیٹی کو پولیس والوں نے پکڑا ہوتا ہے۔ پولیس والے اسکاٹ کے کہنے پر اس کی بیٹی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ سب گھر آتے ہیں جہاں ہم جینٹ اور ہنری کو دیکھتے ہیں جو ہوپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں۔ وہ سب وہاں مل کر پیزا کھاتے ہیں۔ اسی دوران اسکاٹ کی بیٹی کیسی اسکاٹ کو بتاتی ہے کہ اس نے کوانٹم ریم والی ڈیوائس بنائی ہے اور ہنری بتاتا ہے کہ وہ اینٹس پر ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے، جسے دیکھنے کے لیے وہ سب وہاں جاتے ہیں۔ وہاں ہم بہت ساری اینٹس دیکھتے ہیں۔ کیسی پھر اپنی کوانٹم ریم والی ڈیوائس اسکاٹ کو دکھاتی ہے جسے دیکھ کر اسکاٹ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تبھی جینٹ اس سے کوانٹم ریم کے بارے میں پوچھتی ہے تو کیسی اسے کہتی ہے کہ وہ اس سے وہاں سگنل بھیج رہی ہے۔ جینٹ یہ سن کر اسے فوراً کوانٹم ریم بند کرنے کا کہتی ہے۔ یہ سن کر وہ سب حیران ہوتے ہیں۔ تبھی جینٹ خود اس کو بند کر دیتی ہے لیکن وہ ڈیوائس پھر آن ہو جاتی ہے جس میں سے ایک بلو لائٹ نکلتی ہے جو کہ ان کو اور ان کی ارد گرد چیزوں کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، جس سے وہ سب کوانٹم دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر جینٹ ہوپ اور ہنری کو چھپنے کا کہتی ہے۔ دوسری طرف کیسی اور اینٹ مین کو کچھ لوگ پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ جینٹ ہوپ اور ہنری کو اپنے ایک پرانے دوست سے ملواتی ہے۔ وہ ان کی مدد کرتا ہے، انہیں ایک ڈریگن فلائی دیتا ہے۔ جو لوگ اسکاٹ اور کیسی کو پکڑ کر لے گئے تھے وہ اسکاٹ کو ریڈ کلر کا ایک ڈرنک پلاتے ہیں جسے پی کر اسکاٹ ان کی زبان سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں کی لیڈر انہیں بتاتی ہے کہ یہاں کا خطرناک انسان دا کین دا کانکرر ہے، وہ تم لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے اور وہ تم لوگوں کو مار دے گا، اس لیے ہمیں بھی اس سے خطرہ ہے، تو تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ دوسری طرف جینٹ اپنی فیملی کو لے کر ایک بیس پر پہنچتی ہے جہاں وہ ایک پرانے دوست سے ملتی ہے جس کا نام لارڈ کرائلر ہوتا ہے۔ جینٹ اس سے ہیلپ مانگتی ہے لیکن کرائلر اسے بتاتا ہے کہ اب وہ کانکرر کے لیے کام کرتا ہے، اس لیے وہ انہیں اریسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جینٹ، ہنری اور ہوپ ان سے بچ کر ان کا شپ لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ مین وائل کیسی اس لیڈر کو جینٹ کے بارے میں بتاتی ہے جسے سن کر لیڈر شاکڈ ہو جاتی ہے اور اپنی سولجرز کو کہتی ہے کہ انہیں یہاں سے دور لے جاؤ۔ لیڈر انہیں کہتی ہے کہ کانکرر جینٹ کو ڈھونڈ رہا ہے، اس لیے وہ تمہارے پیچھے یہاں آ سکتا ہے۔ تبھی کانکرر کے سولجرز کی شپ آ کر ان پر حملہ کر دیتی ہے جس میں سے لیڈر کے بہت سارے سولجرز مارے جاتے ہیں۔ تبھی اسکاٹ کے سامنے ایک بڑے سا روبوٹ آ جاتا ہے جو کہ ڈیرن نامی بندہ ہوتا ہے۔ تبھی ہمیں فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈیرن اور اینٹ مین کی لڑائی کے دوران ڈیرن کوانٹم ورلڈ میں آ کر پھنس گیا، تبھی وہ ان کو پکڑ لیتا ہے۔ مین وائل جینٹ انہیں کانکرر کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بھی کوانٹم ورلڈ میں اس کے ساتھ پھنس گیا تھا۔ اس کے پاس ایک شپ تھی جو ملٹی ورس میں ٹریول کر سکتی تھی، لیکن شپ کا انرجی کور خراب ہو چکا ہوتا ہے جسے ٹھیک کرنے میں جینٹ نے اس کی مدد کی ہوتی ہے۔ وہ انرجی کور کو شپ میں لگاتے ہیں۔ جیسے ہی جینٹ شپ کو ہاتھ لگاتی ہے وہ کانکرر کے دماغ کو پڑھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس نے بہت سارے پلینٹس کو تباہ کیا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی جان لی ہوتی ہے اور کوانٹم ورلڈ میں اسے قید کرنے کے لیے وہاں بھیجا گیا ہوتا ہے اور جینٹ کی مدد سے وہ وہاں سے نکلنے ہی والا ہوتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر جینٹ بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ اس کے انرجی کور کو شپ سے نکال کر اسے بہت بڑا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پھنس جاتا ہے، اس لیے اب وہ جینٹ کا دشمن بن جاتا ہے۔ دوسری طرف کانکرر اینٹ مین کو کور کو چھوٹا کرنے کا کہتا ہے لیکن اینٹ مین نہیں مانتا، تو کانکرر اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر میری بات نہیں مانی تو تمہاری بیٹی کو مار دیا جائے گا۔ اس لیے اسکاٹ اس کی بات مان کر کور کے اندر چلا جاتا ہے لیکن وہاں اس کے بہت سارے کلونز بن جاتے ہیں جس سے اسکاٹ کافی کنفیوز ہوتا ہے۔ تبھی ہوپ بھی وہاں آ جاتی ہے اور اس کی ہیلپ کرتی ہے اور وہ دونوں مل کر کور کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ تبھی جینٹ وہاں آ کر اسکاٹ کو منع کرتی ہے کہ وہ کور کانکرر کو نہ دے، کانکرر اس سے انرجی کور چھین لیتا ہے۔ تبھی ڈیرن ہنری کی شپ پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے گرا دیتا ہے۔ تبھی ہنری کی اینٹس وہاں آ کر اسے بچا لیتی ہیں۔
ہینری اسکاٹ اور ہوپ کو بتاتا ہے کہ جب ہم یہاں آئے تھے تو یہ اینٹس بھی ہمارے ساتھ ادھر آئی تھی، لیکن یہ ایک الگ ڈائمینشنز میں ایک دن میں کئی سال گزار کر مجھے ڈھونڈتی ہوئی یہاں پہنچی ہیں۔ وہاں انہوں نے اپنی نالج سے ایک ایڈوانس سٹی بنائی ہے۔ دوسری طرف کیسی قید ہوئی لیڈر کو آزاد کروا لیتی ہے۔ لیڈر اسے کہتی ہے کہ ہمیں ان لوگوں تک میسج پہنچانا ہوگا جو لڑ سکتے ہیں۔ مین وائل کانکور اپنی آرمی سے ہالوگرام کے ذریعے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی کیسی کنٹرول روم میں جا کر سولجرز کو مار کر خود ہالوگرام کے ذریعے سب کو لڑنے کا میسج دیتی ہے۔ اسکاٹ اور ہوپ بھی یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیسی کی باتیں سن کر سب لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کانکورر کین بیرن کو کہتا ہے کہ کیسی کو مار دو، پھر کانکورر اپنے سولجرز کو شپ لانچ کرنے کا کہتا ہے۔ مین وائل اسکاٹ وہاں پر بڑا بن کر آ جاتا ہے اور اس کے سولجرز کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ساتھ میں لیڈر کے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ تبھی اسکاٹ اور ہوپ مل کر اس کی شپ کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کین دا کانکورر کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ بھی سب پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسکاٹ اور ہوپ مل کر اس سے لڑتے ہیں لیکن وہ انہیں ہرا دیتا ہے۔ تبھی وہاں بہت ساری اینٹس آ جاتی ہیں جو کین دا کانکورر پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ تبھی جینٹ کین کی شپ سے اپنی دنیا میں جانے کا پورٹل بنا لیتی ہے جس سے وہ سب اپنی دنیا میں آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی اسکاٹ جانے والا ہوتا ہے کین اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ کین بھاگ کر پورٹل کی طرف جانے والا ہوتا ہے لیکن اسکاٹ اسے روک لیتا ہے۔ پھر ان کے درمیان کافی لڑائی ہوتی ہے۔ تبھی اسکاٹ نینو پارٹیکلز اس کے انرجی کور پر لگا دیتا ہے جس دیکھ کر کین اسے چھوڑ کر پورٹل کی طرف بھاگتا ہے۔ تبھی پورٹل سے ہوپ آ کر اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور اسکاٹ اسے پنچ مار کر انرجی کور کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے اور اسکاٹ اور ہوپ اپنی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ پھر ہمیں کین کے ویریئنٹس کا پلانٹ دکھایا جاتا ہے جہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ کین کو مار دیا گیا ہے، اس لیے وہ لوگ انسانوں پر حملہ کرنے کا پلان بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مووی ختم ہو جاتی ہے۔